نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس موضوع کو جو وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب سے بحث کرتا ہے، مختلف اقسام کے دلائل سے اور شواہد سے بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست ہم نے مغربی سائنس کے ارتقاء کے حوالے سے مختلف نامور جو سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کے ذکر پر ختم کی، اور غالباً آخری ذکر جو ہم نے پچھلی نشست میں کیا وہ نیوٹن کا تھا۔ اس کے بعد آگے ایک اور سائنٹسٹ ہے سیموئل مورس۔ اب سیموئل مورس، اس کا زمانہ 1791 1872 ہے، معروف سائنسدان ہے، اور یہ وہ ہے جس نے ٹیلی گراف ایجاد کیا۔ ٹیلی گراف، اب وہ ٹیلی گراف اتنا استعمال میں نہیں رہا، موجودہ بچے بچیاں انہوں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا۔ پہلے زمانے میں جب ٹیلی فونز نہیں تھے اتنے استعمال میں تو سارا کام ٹیلی گراف کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ کا پہلا کیمرہ ایجاد کیا۔ سیموئل مورس موجد ہے، پہلا کیمرہ اس نے بلڈ کیا، اور یہ بھی انتہائی پختہ عقیدہ رکھنے والا تھا ایگزسٹنس آف اے کریٹر، کہ یہ ساری کائنات کے ہر نظام کو یہ از خود اتفاقی یا حادثاتی ایمرجنس نہیں مانتا، کہتا ہے یہ تخلیق کا نتیجہ ہے اور ایک ہی خالق ہے، اور اسی خالق نے ہر چیز کو ایک سرٹن کاز، ایک خاص مقصد کے ساتھ، ایک خاص سبب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے پھر ایک نظام باہمی ہم آہنگی پر اوپر قائم کیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ اسی طرح میٹیریل ورلڈ اور اسپیریچول ورلڈ کے درمیان بھی ہم آہنگی ہے، مادی کائنات میں اور روحانی کائنات میں بھی جو نظام ہے ان کے درمیان بھی مطابقت اور ہم آہنگی ہے۔ اور اس نے اپنی ڈیتھ سے پہلے 4 سال پہلے اپنی ڈیتھ سے سیموئل مورس نے جو تحریر لکھی، 4 سال اپنی ڈیتھ سے پہلے، وہ پوری زندگی کی سائنسی تحقیقات کا نچوڑ تھا۔ اس نے جو اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کیا کہ میں کس نتیجے پر پہنچا، وہ کوٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، "The nearer I approach to the end of my pilgrimage, the grandeur and sublimity of God's remedy for fallen man are more appreciated, and the future is illumined with hope and joy." یعنی وہ جو اپنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے سفر کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، اسی طرح انسان جس طرح گرتا ہے زمین پر اور اسفل سافلین کے اندر آ کر جن حالات میں ہوتا ہے اس کی وہ ریمیڈی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی عظمت کی طرف جاتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ وہ ایک بہتر خوشی پر مبنی، بہتر امید پر مبنی ایک روشن مستقبل کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں، کہ اس دنیاوی موت کے بعد جو زندگی مجھے مل رہی ہے اس میں میری بڑی امیدیں، بڑی خوشیاں اور بہت روشنی ہے، اللہ کی طرف جانے کا عقیدہ رکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پیریڈ میں ایک اور سائنسدان ہوا ہے، اس کا نام ہے چارلس بیل۔ اس کو بھی ہنری مورس نے اپنی کتاب مین آف سائنس مین آف گاڈ میں بیان کیا ہے۔ اس کا زمانہ 1774 اور 1842 ہے، اور یہ بھی بہت نامور اناٹومسٹ اور سرجن تھا۔ اس کا نام بھی اناٹومسٹ میں اور سرجن میں آتا ہے، اور کئی والیومز، کئی جلدوں پر مشتمل اس نے سائنسی تحقیقات کی کتابیں لکھی، اور یہ پروفیسر تھا کمپیریٹیو اناٹمی میں رائل کالج آف سرجنز کے اندر انگلینڈ میں، تو کمپیریٹیو اناٹمی کا پروفیسر تھا، اور ایک سلسلہ کتب، سلسلہ مطبوعات شروع کیا گیا تھا اس زمانے میں برطانیہ کے اندر سائنسدانوں نے،
اور ان سائنسدانوں نے جو سلسلہ مطبوعات کا، تصنیفات کا، کتب کی طباعت کا ایک سلسلہ شروع کیا، مختلف سبجیکٹ تقسیم کیے مختلف سائنٹسٹ کو، وہ سارا سلسلہ طباعت اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ سائنسی تحقیقات کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے، سائنسی تحقیقات کے ذریعے خدا کے وجود پر، اللہ کے وجود پر ایمان اور عقیدہ لوگوں کا مضبوط کیا جائے، اور مذہب کی ضرورت پر سائنس کے ذریعے دلائل مہیا کیے جائیں۔ تو ایک ایک سبجیکٹ ایلوکیٹ کرتے تھے، ایک ایک سبجیکٹ ایک ایک سائنسدان کو، اور پھر وہ پبلش ہوتی تھی۔ یعنی ایک ایسا دور رہا ہے برطانیہ کے اندر کہ سائنسدانوں نے مذہب کی خدمت کی ہے، اور مذہب کو ثابت کرنے میں پوری سائنس کو وقف کر دیا ہے، اور سائنسی دلائل اور شواہد کے ساتھ اللہ کے وجود پر بہت بہت بڑے براہین قائم کیے۔ یہ جو سلسلہ طباعت تھا تصنیفات اور مطبوعات کا، اس کو برج واٹر ٹریٹیز، برج واٹرز کے نام سے وہ معروف ہے، اور پھر وہ الگ الگ کتابوں کے نام آتے تھے۔ اس میں چارلس بیل نے بھی کتاب لکھی اس سلسلے میں، اور اس کی کتاب کا تھا دا ہینڈ، اٹس میکینزم اینڈ وائٹل انڈومنٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ illustrating the power, wisdom and goodness of God۔ تو چونکہ اناٹومسٹ تھا تو ہاتھ پر کتاب لکھی، تو ہاتھ کے اندر ایک پورا نظام کیا ہے، ہڈیوں کا نظام، ٹیشوز کا نظام، نروز کا نظام، اس کے اندر خون کا نظام، گرفت کا، ساری تحقیق اس کی ایک کتاب ہاتھ پر تھی، اور بیان کیا کہ یہ خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت و دانائی اور خدا کی عظمت کو کس طرح آشکار کرتا ہے۔ انسان کا ہاتھ بتاتا ہے کہ خدا کی قدرت کا ہاتھ کیسا ہوگا، اور اس کے تمام تصنیفات میں اس کی جو طبیعت تھی مذہبی، وہ نیچر اس کی ہر جگہ ریفلیکٹ کرتی تھی، اور اس کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو تخلیق کا نظریہ ہے کہ کائنات کو خدا نے تخلیق کیا ہے، سمپلی یہی وہ نظریہ ہے جو سچائی کو آشکار کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سائنسدان اسی پیریڈ میں ہے، ولیم بکلینڈ، 1784 سے 1856، تو یہ بھی برطانیہ کے جیالوجسٹ میں سے تھا، ولیم بکلینڈ، اور بیک وقت بہت بڑا سائنسدان تھا، نامور، اور ایک پریسٹ بھی تھا انگلینڈ کے چرچ میں۔ تو جیالوجی پر اور منرالوجی پر جتنی سائنسز کی ترقی ہے وہ اس کی مرہون منت ہے، اور ان ڈسپلنز کا، یعنی منرالوجی اور جیالوجی کا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا، اور بہت بڑا نامور کریشنسٹ، اللہ پاک کی اس کائنات کو تخلیق کرنے کے نظریے کا بہت بڑا مؤید تھا، اور اس نے پھر کئی کتابیں لکھی، اور کئی کتابوں میں اس نے ایویڈنسز دیے کہ اس کائنات کی ایگزسٹنس میں ہر جگہ ڈیزائن ہے، کریٹر کا ڈیزائن ہے، یہ خالق کی ڈیزائن کی ہوئی کائنات ہے، از خود کسی حادثے سے وجود میں آنے والی کائنات نہیں ہے۔ یہ اس کا نظریہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ پھر اسی پیریڈ میں جان ڈیلٹن ایک اور سائنسدان ہے۔ جان ڈیلٹن کا زمانہ 1766 سے 1844 ہے، اور یہ بھی بہت بڑا نام ہے ماڈرن اٹامک تھیوری میں، یہ اس کا فادر سمجھا جاتا ہے، فادر آف ماڈرن اٹامک تھیوری۔ یہ ایٹمی نظریہ جو ہے، ایٹم بم جس سے آگے چلا، اس نظریے کا یہ بانی ہے، باپ ہے۔ اس کا نام پھر سن لے، جان ڈیلٹن اس اٹامک تھیوری کا باپ ہے، اور اس نے گویا کیمسٹری کی سائنس میں ایک انقلاب پیدا کیا، بہت بڑی ریولوشنری اچیومنٹس تھی، اور یہ بانی ہے برٹش ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس کو ترقی دینے کی جو ایسوسیشن، اس کا بانی بھی یہ ہے 1831 میں، اور آکسفورڈ سے اس کی ڈاکٹریٹ تھی، اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ بذات خود انتہائی راسخ العقیدہ مذہب کا بلیور اور مذہب کا پریچر تھا۔ اور اسی طرح پھر ولیم کربی، یہ بھی برطانیہ کا ایک اور انگلش سائنسدان ہے، اور اس نے جو اس کی اسپیشلٹی تھی انسیکٹس میں، اس نے ریسرچ کی انسیکٹس میں، اور یہ 4 والیومز پر مشتمل انٹروڈکشن ٹو انٹومولوجی اس کی کتاب ہے، انٹروڈکشن ٹو انٹومولوجی۔ اور پھر اس کے بعد اور برج واٹر جو والیومز ہیں ان کے اندر لکھنے والا ہے، اور آن دا پاور اینڈ وزڈم آف گاڈ، یہ اس کی ایک اور کتاب ہے، خدا کی قدرت اور اس کی حکمت و دانائی پر۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھی آن دا
ہسٹری ہیبٹس اینڈ انسٹنکٹس آف اینیملز، حیوانات کی تاریخ پر، ان کی عادات پر اور ان کی جبلتوں پر لکھی، اور انسیکٹس کے اوپر اس کی خاص ریسرچ تھی، اور یہ کر کے ان تمام چیزوں سے وہ باریک باریک مائنیوٹ ریسرچ میں کیڑوں تک جا کر سارے جانوروں کو مطالعہ کر کے اس کی ایک وحدت تک پہنچتا تھا کہ ہر ایک میں ہر جگہ وحدت نظر آتی ہے، اور وہ کہتا تھا ماننے پر مجبور ہیں کہ جب ہر ایک نظام میں چھوٹے بڑے حیوانی وجود میں جب ایک وحدت ہے تو یقیناً کسی خدائے وحدت کی تخلیق کردہ ہی ہے یہ کائنات۔ از خود حادثاتی طور پر اگر کائنات وجود میں آتی تو ہر وجود کے اندر اس طرح کی وحدت موجود نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے بینجامن بارٹن۔ بینجامن بارٹن کا زمانہ 1766 سے 1815 ہے، اور یہ بڑا پرومیننٹ باٹنسٹ اور زوالوجسٹ ہے امریکہ کا، باٹنی اور زوالوجی کا پروفیسر تھا یونیورسٹی آف پنسلوینیا میں، اور سب سے پہلی ٹیکسٹ بک جو باٹنی میں پورے امریکہ میں پڑھائی جاتی رہی وہ بینجامن بارٹن کی لکھی ہوئی تھی، ٹیکسٹ بک تھی امریکہ میں، اور یہ بڑا پختہ عقیدے کا مذہبی آدمی تھا، مذہب کو بیلیو کرنے والا، مذہب کو پریچ کرنے والا، اور اپنی سائنسی تحقیقات کے ذریعے مذہبی حقائق اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے والا۔ اسی زمانے میں ایک اور سائنٹسٹ ہے پیٹر مارک روجے، لکھنے میں ROGET لکھتے ہیں، روجیٹ کی طرح، مگر پڑھنے میں پیٹر مارک روجے۔ یہ بھی برطانیہ کا سائنسدان ہے اور فزیشین تھا اور فزیالوجسٹ ہے، اور یونیورسٹی آف لنڈن کے جو بانی لوگ ہیں نا سائنسدان جنہوں نے یونیورسٹی آف لندن کی بنیاد رکھی ہے، ہی از ون آف دا فاؤنڈرز، لنڈن یونیورسٹی کے بانیوں میں سے ہے، اور مینچسٹر کا میڈیکل سکول اس کے بھی بانیوں میں سے ہے، ون آف دا فاؤنڈرز آف میڈیکل سکول ایٹ مینچسٹر۔ تو اس کی معروف ہے روجرس تھیسورس، یہ مترادفات جو نام ہوتے ہیں ان کے لیے جو تھیسورس ہے اس کا روجرس کی بڑی مشہور ہے۔ تو اس نے کتاب مرتب کی، سائنسی تحقیقات سے عقیدہ کو ثابت کرتا تھا، ایک سائنسدان ہے مگر عقیدے اور مذہب کے بیان کردہ حقائق کی۔ اس کی کتاب ہے اینیمل اینڈ ویجیٹیبل فزیالوجی کنسیڈرڈ ود ریفرنس ٹو نیچرل تھیالوجی، یعنی حیوانی اور نباتاتی فزیالوجی پہ ریسرچ کی ہے، چونکہ زوالوجسٹ ہے اور باٹنسٹ ہے، فزیالوجی ہے اس کا بیسک سبجیکٹ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیچرل تھیالوجی ہے عقیدے کے حقائق کو ان ذرائع سے وہ ثابت کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کا مرتب ہے۔ پھر اسی پیریڈ میں ایک اور سائنسدان ہے جس کو کہتے ہیں ولیم پرو، سپیلنگ لکھیں گے PROUT، مگر ٹی سائلنٹ ہے پڑھنے میں، ولیم پرو۔ تو 1785 سے 1850 یہ اس کا زمانہ ہے۔ تو یہ بھی برج واٹر ٹریٹیز کے آتھرز میں سے ایک ہے، اور اس نے پھر کیمسٹری میں اور فنکشنز آف ڈائجسشنز میں یہ کتابیں لکھی، اور ریفرنس ٹو نیچرل تھیالوجی، عقیدے کو ثابت کیا ڈائجسٹو سسٹمز کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ اور دیگر سبجیکٹ، سائنسی سبجیکٹ کے ساتھ، اور بطور کیمسٹ اور فزیالوجسٹ یہ بذات خود ایک ارلی لیڈر ہے، سائنس کے ان میدانوں کا ایک لیڈنگ رول ہے اس کا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا بیسک فوڈ سٹفز کو، جو فوڈ سٹف ہے بیسک، جس میں فیٹس کو الگ کیا، پروٹینز کو الگ کیا، کاربوہائیڈریٹس کو الگ کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا فرسٹ ٹائم کہ فیٹس کیا ہوتی ہیں فوڈ کے اندر، پروٹینز کیا ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ پھر اس نے ریکوگنائز کیا اٹامک ویٹس کو، ایلیمنٹس کے جو اٹامک ویٹس ہیں ان کی تحقیقات کو نمایاں کیا۔ تو یہ نامور ہے، یعنی سائنس کے ان تمام میدانوں کا فاؤنڈر ہے، اور یہ بہت بڑا پریکٹسنگ مذہبی آدمی ہے، اور سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں اپنی تصنیفات میں عقیدے کو ثابت کیا، خدا کے وجود کو ثابت کیا، مذہب کو ثابت کیا۔ پھر اس طرح ایک اور سائنسدان ہے سیموئل مورس، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب یہ اس کی صرف عبارت جو ہے وہ ایک اور کتاب جس سے
آ گئی سامنے تو میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، تو اس میں وہ کہتا ہے اس کائنات کو بیان کر کے کہ یہ کتاب ہے جو اللہ نے لکھی ہے، اور کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے what hath God wrought، وہ کہتا ہے کہ اس وہ چیز ہے کہ جو خدا نے لکھی ہے، اور کیا لکھا ہے اس کے اندر. اس لیے وہ خواہش کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کی حمد اور ثنا کو کرنا چاہیے. پھر اسی پیریڈ میں ایک اور سائنسدان ہے جوزف ہنری. جوزف ہنری یہ امریکن فزسسٹ ہے، ماہر طبیعیات ہے. 1797 سے 1878 اس کا پیریڈ ہے، اور یہ پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ کا پروفیسر تھا. اور الیکٹرو میگنیٹک موٹر یہ اس نے ایجاد کی ہے. الیکٹرو میگنیٹک موٹر یہ اس کا موجد ہے، اور گیلوینومیٹر کا بھی موجد ہے یہی. اور اتنا مذہبی تھا کہ جب بھی اپنی لیبارٹریز میں سائنسی ریسرچ کے لیے جاتا، گھر سے نکلتا تو رستے میں ہمیشہ رکتا تھا اپنی عبادت گاہ پہ، اپنے چر پہ، اور عبادت کر کے جاتا تھا، اور اللہ کے حضور دعا کرتا، اور اپنی سائنسی ریسرچ میں اللہ سے رہنمائی طلب کرتا تھا. ہر موقع پر اپنے ایکسپیریمنٹس کے کامیاب ہونے میں، اپنے ساری ایکسپیریمنٹل لائف میں، اپنی ریسرچ کے ڈیولپ کرنے میں ہمیشہ عبادت کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا. اتنا پریکٹسنگ ریلیجس سائنسدان. اب یہی جو پیریڈ ہے اس میں جوزف ہنری کا، جس کو میں نے ذکر کیا، یہ بذات خود یہ سیکریٹری اور ڈائریکٹر بھی رہا سمتھسونین انسٹیٹیوٹ کا، اور نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا چارٹر ممبر بھی رہا، اور جو امریکن ایسوسیشن فار دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس ہے اس کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی رہا، فاؤنڈر بھی اور اس کا پہلا پریزیڈنٹ بھی. یہ اس کا اپنے زمانے کے سائنسدانوں میں مقام و مرتبہ ہے. مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ریگولر پریئر اور مذہب پہ یقین رکھنے والا اور مذہب پہ عمل کرنے والا شخص. اب اسی طرح ایک اور سائنسدان ہے اسی پیریڈ میں، جیمز سمپسن. 1811 سے 1870 میں پیدا ہوا. یہ اسکاٹش ہے بائی برتھ، یعنی برطانیہ کے صوبہ اسکاٹ لینڈ سے، اور میڈیکل پروفیشن کے اعتبار سے یہ گائنوکالوجی کا اسپیشلسٹ تھا، گائنوکالوجی کا. اور اس نے کلوروفارم ایجاد کیا، اس کی یعنی ڈسکوری. میں نے آپ کو بات کی تھی کہ میں نے ایک طویل فہرست ہے سائنسدانوں کی جو خدا کے وجود پر نہ صرف ایمان رکھتے، جنہوں نے اپنی سائنسی تحقیقات کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے مذہب کے عقائد کو. میں ان کو چوز کیا، اور ان میں سے صرف ان لوگوں کو پھر فردر میں نے کیا ہے بریکٹ اور چوز کیا کہ جو سائنس کی کسی نہ کسی برانچ کے فاؤنڈر ہیں، انوینٹر ہیں، اتھارٹی ہیں آج کے زمانے تک، جن کا تذکرہ سائنس کی کتب میں، ورنہ سینکڑوں سائنسدان ان کے ارد گرد ان کے زمانے میں اور ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک طویل فہرست نہیں لی، منتخب لیے ہیں، اور وہ بھی کئی درجنوں کی تعداد میں ہیں جو سائنسز کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں. تو گائنوکالوجی کا یہ چیف فاؤنڈر ہے، گائنوکالوجی کا چیف فاؤنڈرز میں سے ہے. کلوروفارم بھی اس نے ایجاد کیا 1847 میں. اور جو ماڈرن اینستھیزیالوجی ہے، اینستھیزیا دیتے ہیں جب یہ آپریشن کے لیے بے ہوشی وغیرہ دیتے ہیں، تو ماڈرن اینستھیزیالوجی کی فاؤنڈیشن بھی اس نے رکھی ہے. تو ان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہے. اور یہ بھی بنیادی طور پہ اس کا لٹریچر مذہبی ہے، اور سائنسی تحقیقات سے، ہر سائنسی تحقیق سے یہ خدا کے وجود کی طرف اشارے نکالتا ہے اور مذہبی حقائق کو اسٹیبلش کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور سائنسدان ہے جیمز جول. جیمز جول 1818 اور 1899 کا زمانہ ہے اس کا. تو جیمز جول کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس نے میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ اس نے ایجاد کیا. میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ فزکس کے بچے جانتے ہیں اور بچیاں بیٹیاں جانتی ہیں. اور پاسبل کیا کوانٹیٹیو کنورشن آف ہیٹ انرجی انٹو میکینیکل انرجی اینڈ وائس ورسا. یعنی یہ جو ہیٹ انرجی ہے اس کو مکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دینا، اور مکینیکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر دینا، دونوں سمتوں کو، اس اصول کو اس نے ایجاد کیا. اور اس کے اوپر ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن میکینیکل سائنس جو ہے وہ ساری چل رہی ہے. اتنا بڑا موجد اس سائنس کا.
اور پھر یہ بیسک اور یونیورسل جو سائنٹیفک لاز ہیں ان کا بھی موجد ہے، اور یہ تھرمو ڈائنامکس کا بھی موجد ہے، ون آف دا فاؤنڈنگ فادرز ہے تھرمو ڈائنامکس میں، اور یہ بھی مذہب پر عقیدہ رکھنے والا اور خدا کے وجود کو اپنی سائنسی تحقیقات کے ذریعے ثابت کرنے والا تھا، ہمیشہ اس نے ثابت کیا، اور اس نے رد کیا اس نظریے کو کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پرپز فل ڈیزائن نہیں ہے، اور کسی خالق کائنات نے الگ الگ مقاصد تخلیق کے ساتھ کائنات کو تخلیق نہیں کیا، اس نظریے کو رد کیا۔ اور اس زمانے میں آپ کی اطلاع کے لیے 717 سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے ایک مینیفیسٹو لکھا اور اس کو سگنیچر کیا، خدا کے وجود پر ایمان رکھنے کا اقرار کیا، شہادت دی، مذہبی عقیدے پر اپنی شہادت دی، اور کائنات کی تخلیق پر کہ خدا مطلق نے تخلیق کیا شہادت دی، کہ اتفاقی اور حادثاتی طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی، از خود زمانے کے ساتھ مختلف اسپیسیز بدلتے بدلتے ارتقاء ہو رہا ہے، اس کو نہیں مانتا، بلکہ ہر چیز کو اسپیسیفک آبجیکٹیوز کے ساتھ خالق کائنات نے تخلیق کیا ہے۔ اس ایک زمانے میں صرف 717 سائنسدان تھے جنہوں نے یہ مینیفیسٹو سائن کیا، اپنے سگنیچرز کیے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی تعداد سائنسدانوں کی تھی اور ہر دور میں رہی ہے، اور آج بھی جو مذہب کو ماننے والے اور خدا کے وجود پر ایمان رکھنے والے، ایک وقت میں 717 سائنسدانوں کا ایک مینیفیسٹو آف فیتھ، عقیدے کا مینیفیسٹو سائن کرنا، اور کائنات کو ایک بامقصد ڈیزائن اور تخلیق کے اوپر اپنے عقیدے کا اعلان کرنا سائنسی تحقیقات اور اکتشافات کی روشنی میں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہی ہمیشہ عدد اسی طرح کا ہمیشہ رہا ہے سائنسدانوں میں۔ اور میں یہاں ایک بات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی کے ذہن میں اگر ایسی چیز آئے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی، اگر کوئی شخص کہے آپ سے کہ عقل نہیں مانتی، تو بھائی عقل کے ماننے اور نہ ماننے کا بھی کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے نا۔ اب یوں ہی اگر آپ کہہ دیں کہ عقل نہیں مانتی، تو عقل کے بہت بڑے عقلی علم کے پروموٹر، عقلی علم کے ڈیولپر اور عقلی علم کے اسٹیبلشرز سب سے بڑے یا فلاسفرز ہیں یا سائنسدان ہیں جو اس موضوع سے بحث کرتے ہیں، بحث کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن کی تحقیقات خدا کے وجود یا کائنات کی تخلیق کے تصور کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو کوئی اصول ہونا چاہیے نا۔ تو سائنسدان اس سے بڑھ کر عقل کو پرچار کرنے والا، عقل کو فروغ دینے والا، عقل کے پیمانے پر پرکھنے والا، عقل کے پیمانے پر، تحقیقاتی پیمانے پر، تجرباتی پیمانے پر، مشاہداتی پیمانے پر، تجزیاتی پیمانے پر، یہ سب عقل کے کام ہیں۔ تو کسی اصول، کسی پرنسپل، کسی پیمانے پر، کسی ضابطے پر پرکھ کے ہی آپ انکار اقرار کریں گے نا۔ تو اتنی بڑی تعداد اگر سائنسدانوں کی اپنی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں وہ تحقیقات سائنس کی انہیں خدا کے وجود کے اقرار کی طرف لے جا رہی ہیں اور کسی خالق کائنات کی معرفت کا راستہ دکھا رہی ہیں، تو یہ عقل ہے۔ تو اگر اس طرح فلسفیوں کی بات ہم پوری کر چکے ہیں، پورا زمانہ 5000 سال سے زائد عرصے کا زمانہ فلاسفرز کا، اور وہ بھی مغربی فلسفی، وہ مجموعی طور پر خدا کے وجود کا اقرار کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصور میں کلیئرٹی ان کی ہو یا نہ ہو۔ تصور میں اگر کلیئرٹی ہوگی تو مذہب سے جب جتنا کچھ لیں گے تو تصور اتنا کلیئر ہو جائے گا۔ اگر مذہب سے رہنمائی نہیں لیں گے تو تصور کی کلیئرٹی تو متاثر ہو سکتی ہے، خدا کے وجود پر جو عقیدہ ہے دھندلا تو سکتا ہے، اس کے اندر التباس اور ابہام یہ تو آ سکتا ہے، مگر سائنس اور فلسفہ انہیں اس مقام تک ضرور لے جاتا ہے کہ کوئی خالق ہے اس کائنات کا، کوئی ہستی ہے جس نے کائنات کے سارے نظاموں کے اندر ایک وحدت پیدا کی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا کی ہے، کوئی ہستی ہے جس نے زمین و آسمان تک کائنات کے سارے موجودات کے اندر ایک مطابقت اور ایک موافقت پیدا کی ہے، جس نے سسٹم کو ایک وحدت میں، ایک سسٹم میں پرویا ہے، ہولسم میں کوئی تو ہے۔ اب وہ کوئی کون ہے؟ سائنس تو وہ نہیں بتا سکتی، فلسفہ نہیں بتا سکتا۔ سائنس نے کسی ہستی کے خالق ہونے کو اقرار کر لیا، سائنس نے آپ کو راستہ بتا دیا،
سائنس نے آپ کو ایک دروازے تک پہنچا دیا، ہاں یہاں ہمیں مشاہدہ پہنچا رہا ہے، تجربہ پہنچا رہا ہے، تحقیق پہنچا رہی ہے، انکشاف اور اکتشاف پہنچا رہا ہے، یہاں ہمیں لے جا رہا ہے سائنس کہ کوئی ہے جس نے خلق کیا ہے کسی کی تخلیق کے بغیر، ڈیزائن کے بغیر، ایک پرپز فل کریشن کے بغیر، نظام کے اندر یہ حسن، یہ عمدگی، یہ خوبصورتی، یہ وحدت، یہ ہم آہنگی، یہ مطابقت، یہ موافقت، یہ سب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ماحول جو زندگی کو برقرار رکھنے اور ڈیولپ کرنے کی ضمانت مہیا کرے، یہ کسی خالق کے بامقصد تخلیقی عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سائنس نے یہاں تک پہنچایا۔ اب وہ خدا کون ہے، وہ ہستی کون ہے، اس کون ہے کا جواب مذہب دیتا ہے۔ سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، فلسفہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سو مذہب نے جب یہاں آ کے رہنمائی کی تو اس نے بتایا اس سے جو عقیدہ وجود میں آتا وہ مونوتھیزم ہے، وہ توحید ہے، یعنی خدا کو ماننا کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق کائنات ہے، اور پھر مذہب پہ عقیدہ رکھنا اور اس کو تسلیم کرنا، اس کی ضرورت کو اور خدا کے وجود کو، ایک ہستی کو ماننا، اس کو تھیزم کہتے ہیں، تھیزم۔ اور پھر اس کے بعد اگر مذہب سے رہنمائی مل گئی اور کنسیپٹ میں کلیئرٹی آ گئی تو مونوتھیزم ہو گیا۔ مونوتھیزم یہ توحید ہے کہ کائنات کا کوئی خالق بھی ہے اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، لا شریک لہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا ایک ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، ابتدا بھی اسی نے کی ہے، انتہا پر بھی وہی مواخذہ کرے گا، رحمت بھی وہی کرتا ہے، اسی کی رحمت سے ہر چیز نشو و نما پا رہی ہے۔ تو مذہب نے رہنمائی کر دی تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، کلیئر ہو گیا کنسیپٹ۔ جب کلیئر ہو گیا تو پھر اس نے کہا مذہب نے، جب تم پہچان گئے کہ تمہارا خالق ایک ہے، تم پہ رحمت کرنے والا رحیم ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، پیش اسی کو ہونا ہے، پھر اس کے سامنے جھک جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا اقرار کر لو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی میں آ جاؤ۔ کیسے آئیں؟ پھر اس سے رہنمائی طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اسی سے رہنمائی طلب کرو اور اس کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلو۔ تو اگر مذہب آ گیا تو اس نے پھر تھیزم کو اور نکھار دیا، وہ مونوتھیزم ہو گیا، مونوتھیزم، وہ توحید بن جاتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر مذہب کو نہیں کسی سائنسدان نے لیا، مذہب سے رہنمائی نہیں لی، مذہب سے نہیں پوچھا، مذہب کو نہیں پڑھا، میں تو جو بتا رہا ہوں یہ تو اتنے راسخ العقیدہ مذہب کو ماننے والے تھے کہ یہ عبادت کرتے تھے اور اپنے مذہب کو مانتے تھے، پریکٹس کرتے تھے۔ لیکن اگر خلط ملط ہو گیا، کلیئرٹی نہیں ہوئی، تو پھر یہ ہوا کہ کسی نے سمجھا کہ ہے تو صحیح خالق، مگر شاید اگر توحید کا عقیدہ ان تک نہیں پہنچا تو سمجھ بیٹھا کہ ایک نہیں، ایک سے زائد ہیں، کئی خدا ہیں۔ اگر کئی خدا مان لیے تو پھر بھی وہ مذہب کا ماننے والا ہے، مگر وہاں آ کے اس خدا کی پہچان میں، معرفت میں ٹھوکر کھا گیا، مگر مانتا ہے کہ ہیں، تو وہ پولیتھیزم ہو گئی، وہ عقیدہ مشرکانہ بن گیا، پولیتھیزم ہو گئی۔ اسی طرح اگر مذہب سے رہنمائی کسی نے نہیں لی تو پھر وہ پینتھیزم وجود میں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ خالق تو ہے، مگر اب وہ کون ہے، اس کون سے شناسائی مذہب نے کرانی تھی، دین نے کرانی تھی، آسمانی وحی نے کرانی تھی، پیغمبر اور رسول کے ذریعے ہونی تھی۔ یہ وہی کیفیت تو تھی کفار و مشرکین مکہ کی، ان کا بھی ایک مذہب تھا، مگر وہ کئی خدا بنائے ہوئے تھے، عبادت تو کرتے تھے۔ تو عبادت کرنا مشرکین مکہ کا بھی اس بات کی علامت تھی کہ وہ کسی کو خدا مانتے ہیں، اور اس خدا کے مظاہر بتوں کی شکل میں بنا رکھے تھے، اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو لات، منات، عزا، حبل نام دے رکھے تھے، مگر مذہب کے قائل تھے اور خدا کے وجود کے قائل تھے، مگر اس کی تشخیص میں ٹھوکر کھا گئے تھے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے تھے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کو جب اکٹھا کیا اور اپنے صادق اور امین ہونے کا عقیدہ ان کے منہ سے کہلوا لیا کہ مجھ پر اعتماد ہے، تو فرمایا کہ اگر مجھے سچا مانتے ہو تو بتاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ یہ جو بہت سے خداؤں کو تم نے گھڑ رکھا ہے اور مان رکھا ہے، یہ غلط ہے، ایک ہی خدا کو مانو۔ تو جھگڑا خدا کے ماننے یا نہ ماننے کا نہیں تھا پیگنز عرب میں،
عرب کے دور جاہلیت میں مذہب اور خدا کو ماننا ان کے ہاں بھی تھا، جھگڑا ایک خدا کو مانا جائے یا بے شمار جو بنا رکھے ہیں اور کعبے کے ارد گرد سجا رکھے ہیں ان سب کو مانا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، خدا ایک ہے، بندے کا بنایا ہوا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر بہت سے خدا مان لیے یا ہر شے کے اندر خدا مان لیا، ہر شے کے اندر، یہ تصور ہے پینتھیزم کا۔ تو جب صحیح شناسائی نہ ملی، صحیح معرفت نہ ملی، مذہب کا دامن نہ پکڑا، آسمانی وحی کا دامن نہ پکڑا، پیغمبر کی تعلیم اور پیغمبر کی غلامی نہ کی، جب یہ حصہ خالی رہ گیا زندگی سے اور خود سائنس کے ذریعے خدا کے ہونے تک پہنچے، فلسفے کے ذریعے پہنچے، عقل کے ذریعے پہنچے، سائنسی تحقیق نے انہیں خدا کے ہونے تک پہنچایا، سائنسی اکتشاف اور انکشاف نے خدا کے ہونے تک پہنچایا، جب اپنے عقل اور سائنس کی اور اپنی دانائی کی چینل سے جب خدا تک پہنچے تو وہاں جا کر اس کی معرفت میں مغالطہ ہونا ایک فطری امر ہے۔ تو کئی یوں سمجھ بیٹھے کہ ہر شے کے اندر کوئی خدا ہے، ہڈن گاڈز ہیں ہر شے کے اندر، یا یہ ساری کائنات اس خدا کی مظہر ہے جو کوئی ہے، پہچان نہیں ہو رہی، تو یہ اس کا ریفلیکشن ہے۔ تو اگر یہ سارے تصورات ہیں، ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں، پھر اس کو پینتھیزم کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور تصور بھی اسی سے وجود میں آیا، اور وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ اس کائنات میں ہر شے میں خدا ہے یا خدا کا مظہر ہے، اور ایک نے کہا ڈی ازم، یہ اگلا ایک اور تصور ہے۔ وہ پینتھیزم تھا، پھر ایک ڈی ازم ہے۔ ڈی ازم نے کہا کہ خدا کو مانتا ہے ڈیسٹ، ایک خدا کو مانے یا زائد کو مانے، اور کہتا ہے کہ تخلیق بھی کیا ہے اس خدا نے، کائنات کو تخلیق بھی کیا ہے، یہ ڈی ازم ہے۔ مگر اب جو نظام کائنات چل رہا ہے تخلیق کرنے کے بعد، اس میں اللہ یا خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب جہاں تک پہنچانا تھا عقل نے پہنچا دیا، اس سے آگے مذہب کی، دین کی، وحی کی رہنمائی درکار تھی، پیغمبرانہ ہدایت درکار تھی۔ اگر کوئی اس سے محروم رہا تو پھر بھٹکتا پھرتا ہے راستے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب نظام میں دخل نہیں ہے۔ تو جب خالق مان لیا تو اب نظام وہ چلا رہا ہے، اس میں آگے وہ بھٹک گیا، مگر مذہب کو مان رہا ہے۔ پھر ایک اور تصور اسی سے بنا، اگر مذہب کی رہنمائی نہیں ملی، اس کو آٹوتھیزم کہتے ہیں۔ آٹوتھیزم ہے جیسے پینتھیزم میں باہر ہر شے میں خدا یا اس کا عکس ہے، تو آٹوتھیزم ہوتا ہے کہ من کے اندر خدا یا خدا کا عکس ہے، یعنی ڈیوینٹی آپ کے اندر ہے، خدائی آپ کے اندر ہے، باہر ہے یا نہیں اس کا انکار نہیں کرتا آٹوتھیسٹ۔ باہر کوئی خدا ہے، ایک ہے، زائد ہے، اس سے بحث نہیں کرتا، مگر کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک خدائی ہے۔ اب وہ تلاش کرنے میں، تشخیص کرنے میں بندہ ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، چونکہ تشخیص نہ سائنس کروا سکتی تھی، نہ فلسفہ کروا سکتا تھا، نہ عقل تنہا کرا سکتی تھی، تشخیص کروانی تھی مذہب نے، دین نے، آسمانی وحی نے اور پیغمبر نے۔ اس لیے جب اپنی عقل سے کرتا رہا تو ارد گرد گھومتا رہا، مانتا رہا، انکار نہیں کیا، مگر ارد گرد گھومتا رہا۔ اور پھر آٹوتھیزم ہے کہ اپنے اندر تلاش کرتا رہا، باہر ہر شے میں تلاش کرتا رہا، کائنات کی صرف بگننگ تک تلاش کرتا رہا، کوئی ہمہ وقت تلاش کرتا رہا، کوئی بہت سوں کو تلاش کرتا رہا، اور اگر مذہب نے رہنمائی کر دی تھی تو ایک ہی کو تلاش کیا اور ایک ہی کو مانا۔ اور مذہب کا اگر ٹوٹلی انکار کر دے خدا کے وجود کا تو اس کو ایتھیزم کہتے ہیں۔ تو جتنا سٹڈی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو ایتھیزم ہے، بالکل مذہب کے وجود کا انکار کرنا، خدا کے وجود کا انکار کرنا، ٹوٹلی، یہ بہت عقل ہے، بہت عقل ہے، جو بالکل عقل کے اندھے ہو گئے اور جن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ ان کے پاس نہ ایکچولی سائنٹیفک نالج تھا، نہ فلسافیکل نالج تھا، وہ آگے بڑھ نہیں سکے۔ اس لیے جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا آخری، جیمز جول کا، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ knowledge of and obedience to the will of God, the next aim must be to know something of his attributes۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے خدا کا علم حاصل کیا جائے، پھر خدا کی اطاعت حاصل کی جائے، اور خدا کے امر اور اس کی منشا کی اطاعت کر کے اگلا ایم اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کی صفات کو معلوم کرے، کہ اس کی وزڈم کی، اس کی دانائی کی، حکمت اور علم کی صفات کیا ہیں، ایٹریبیوٹس آف ہز وزڈم، ایٹریبیوٹس آف ہز پاور، ایٹریبیوٹس آف ہز گڈنس ایز ایویڈنس بائی ہز ہینڈی ورک۔ وہ اس کی صفات کو دیکھے، اس کی حکمت کو دیکھے، دانائی کو دیکھے، علم کو دیکھے، قدرت کو دیکھے۔ کس چیز میں؟ کہ جو کچھ اس کے دست قدرت نے کائنات میں بنایا ہے، ہر شے کے اندر دیکھے کہ کتنے دانا اور کتنا حکیم ہے اس کا خالق۔
It is evident that an acquaintance with natural laws means no less than an acquaintanceship with the mind of God therein expressed. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ صفات کی معرفت نصیب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل لاز کے ساتھ بندے کی ایک ہم آہنگی جب نظر آئے گی تو یہی ہم آہنگی اللہ جو خالق کائنات ہے اس کی حکمت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی تک پہنچا دے گی. پتہ چل جائے گا کہ اس کی حکمت میں کتنی ہم آہنگی تھی، کتنا حسن تھا، کتنی دانائی تھی جو اس نے اپنی تخلیق کے افعال کے ذریعے ایکسپریس کی ہے کائنات میں. تو اب آپ نے دیکھا کہ سائنسدان ان تمام منازل تک پہنچتے ہیں اور سائنس پہنچاتی ہے. اور سائنس کیا ہے؟ عقل ہے. عقل کا معراج آج سائنس ہے. پہلے فلسفہ تھا، آج سائنس ہے. عقل کا نقطۂ کمال سائنس ہے. بھئی تو عقل جب نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ خدا کی ذات و صفات کا علم دے رہی ہے، خدا کی عظمت اور اس کی حکمت اور دانائی کی باتیں بتا رہی ہے، ایک خدا کے وجود کی اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کی ہم آہنگی پہ پردہ اٹھا کے دکھا رہی ہے. تو اگر عقل سے فیصلہ کرنا ہے تو عقل بھی عقل والی ہونی چاہیے نا. عقل بے عقلی کی بات تو نہ کرے. عقل اگر بات کرے تو عقل کی بات کرے. تو عقل کی بات ایک ضابطے کے مطابق ہوگی، اور ضابطہ تو فلسفیوں کے پاس تھا اور بہتر ضابطہ سائنسدانوں کے پاس. اب اس طرح جارج سٹوکس ایک اور سائنسدان ہے، جارج سٹوکس. تو یہ بھی برٹش فزسسٹ تھا، ماہر طبیعیات تھا برطانیہ کا، اور میتھمیٹیشین بھی تھا، ریاضی دان بھی تھا. اور اس کا بھی سائنس کے بہت سارے میدانوں میں میجر کنٹریبیوشن ہے. تو اس نے جو نالج سائنس کا بڑھایا، گریویٹیشنل ڈسکریپنسیز جو ہیں، گریویٹی کی جو فرق ہیں ڈسکریپنسیز، اس کے نالج کو آگے بڑھایا. ایسٹرو فزکس کی سائنس کو اور آگے بڑھایا، کیمسٹری کی سائنس کو آگے بڑھایا. اور اس نے پھر الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس سائنس کو ایجاد کیا، آگے بڑھایا. اور لارڈ کیلون کے ساتھ مل کر یہ ایک وہ شخص تھا کہ جس نے اپریشیٹ کیا الیکٹرو تھرمو ڈائنامک ایکسپلوریشنز کو. الیکٹرو تھرمو ڈائنامک ایکسپلوریشنز کو اس نے اپریشیٹ کیا، معلوم کیا. اور اس نے ایکس ریز وغیرہ کو اس نے دکھایا کہ وہ میکسویل جو تھا اس کے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا حصہ ہے، اس کو آگے اس نے ڈیولپ کیا. اور یہ پریزیڈنٹ تھا وکٹوریا انسٹیٹیوٹ آف لندن کا. اور اس نے اپنی کتابوں میں تمام تحقیقات اور سائنسی اکتشافات کے نتیجے میں خدا کے وجود اور اس کے عقیدے کو اسٹیبلش کیا. اور اس نے اپنی کتب میں لکھا، ایمفسائز کیا اپنا عقیدہ خدا کے وجود میں. اور اپنی تصانیف میں اس نے بیان کیا، the laws of nature are carried out in accordance with the will of God. ساری کائنات کے، یہ طبیعی کائنات کے جتنے قوانین ہیں، یہ اللہ رب العزت کے امر اور اس کی منشا کے مطابقت میں چل رہے ہیں. وہی کنٹرول کر رہا ہے اس کا امر اور مطابقت. یہ جارج سٹوکس کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے، اسی کنٹریبیوشن میں پھر ایک اور سائنسدان ہمیں اس کے پیریڈ کا، اسی زمانے کا ایک اور ملتا ہے. وہ جان ولیم ڈاوسن. وہ کینیڈین جیالوجسٹ ہے 1820 سے 1899 کے زمانے میں. اور جو رائل سوسائٹی آف کینیڈا ہے سائنس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کا پہلا پریزیڈنٹ تھا. اور امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس، اس کا بھی صدر رہا. یہ اس کا مقام اور مرتبہ تھا سائنس میں. وہ بھی مذہب کا پریکٹس کرنے والا، عقیدہ رکھنے والا، اور سائنسی تحقیقات کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کرتا رہا. پھر اسی پیریڈ میں ایک اور سائنسدان ہے جوزف میکسویل. اس سے قبل ہم جوزف میکسویل سے پہلے ایک ریفرنس اور اس کو دے لیں. وہ جارج سٹوکس کی جو میں نے جو ریفرنس آپ کو دیا، اس نے کتاب، جو پہلے بات گزر چکی جس کی، اس نے کتاب نیچرل تھیالوجی پہ بھی لکھی، نیچرل تھیالوجی پہ. اور اس نے سائنسی تحقیقات کے ذریعے عقیدے کو اور مذہب کو ثابت کیا. یہ بھی برطانیہ کا ماہر طبیعیات ہے، فزسسٹ ہے اور میتھمیٹیشین ہے.
جارج اسٹوک جس کا پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں، اور اس نے ماڈرن انجینئرنگ کی جو سائنس ہے اس کی بھی بنیاد رکھی، اور اس کے اندر جو سائنس آف فلوئڈ مکینکس کی سائنس، اس کا وہ فاؤنڈر ہے۔ اور کیمبرج یونیورسٹی کی چیئر ہولڈر تھا، وہ چیئر جو ایک زمانے میں نیوٹن کے پاس تھی، تو نیوٹن کی چیئر پہ یہ رہا، اور یہ بہت بڑا پریکٹس کرنے والا، مذہبی عملاً عقیدہ رکھنے والا ہی نہیں بلکہ عملاً مذہب پہ عمل کرنے والا آدمی تھا، اور جگہ جگہ وہ اپنے عقیدے کی شہادت دیتا تھا، گواہی دیتا تھا۔ اب اس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، وہ لوئس پاسٹر ہے، یہ بھی سائنس آف میڈیسن کا بہت بڑا نامور نام ہے۔ اس میں جرم تھیوری آف ڈیزیز ایجاد کی، یہ امراض کے اندر جو جرمز ہوتے ہیں اس تھیوری کو اس نے ایجاد کیا، اور آرگینک بیسز جو ہیں، کنٹرول آف فرمنٹیشن، اس کے لیے اس نے سب سے پہلے اس نے بنیاد، آرگینک بیسز کی بنیاد اس نے رکھی، اور ایکسپلین کیا کہ فرمنٹیشن کو کنٹرول کرنے کی آرگینک بیسز بنیاد کیا ہیں، کیمیائی بنیاد۔ اور یہ ریسرچ اس کو بیکٹیریولوجی کو آگے ڈیولپ کرنے میں لے گئی، اور اس میں بہت سارے امراض کو پیدا کرنے والے، پروڈیوس کرنے والے جو آرگنزمز ہیں وہ اس نے بہت سارے ایجاد کیے اور ان کی الگ تشخیص کی، اور پھر ویکسینز ایجاد کیے، امراض کو جنم دینے والے آرگنزم اور مختلف جرمز، اور ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسموں کے ویکسین تو کمبیٹ کریں، اسے ختم کریں، یہ اس کی ساری فیلڈ تھی۔ اور اسٹیرائزیشن، جو اسٹیرلائز کرتے ہیں، اس کا بھی اس نے ایجاد کیا اس تصور کو، اور یہ بیان کرتا ہے اپنی تصنیف میں، وہ کہتا ہے کہ the more I know the more does my faith become complete and unquestioning، یہ جملہ اس کا، وہ کہتا ہے جتنا میرا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا میرا علم سائنس کا، آف کورس سائنس کا علم، مذہب کا علم تو نہیں، اسکالر نہیں ہے، سائنس کا علم میرا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، سائنسی تحقیقات جتنی آگے فروغ پاتی چلی جاتی ہیں، اتنا میرا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کویسچننگ، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اس پختگی تک چلا جاتا ہے۔ تو سائنسی تحقیق میرے عقیدے کو پختہ کرتی ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور ایک اس کی آخری سٹیٹمنٹ جس پر آج کی گفتگو ختم کر رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ لوئس پاسٹر، وہ کہتا ہے لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم۔ وہ کہتا ہے سائنس کا تھوڑا علم ہو تو اللہ سے دور کر دیتا ہے، چونکہ وہ اناڑی ہے، وہ اناڑی ہے۔ تو اناڑی علم رکھنے والا، اناڑی عقل رکھنے والا، سائنسی تجربات اور نالج رکھنے والا اللہ سے دور کر دیتا ہے، چونکہ علم میں پختہ نہیں ہے، علم میں کامل نہیں ہے، ناقص علم ہے، تھوڑی معلومات ہیں۔ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم، مگر سائنس کا علم اگر بڑھتا چلا جائے، جو جو کمال تک پہنچتا ہے سائنسی تحقیق کا علم، تو وہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ کی معرفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب یہاں سے اس مرض کی بھی تشخیص ہو گئی کہ یہ جو ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی، تو وہ عقل ناقص ہوتی ہے جو نہیں مانتی خدا کے وجود کو۔ اگر عقل کامل ہو جائے تو وہ خدا کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے۔ اور سائنسی اور فلسفیانہ اور عقلی علوم جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا کے وجود پر ہمارا عقیدہ نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے اس علم میں نقص ہے، ابھی میچورٹی میں نقص ہے، ہمارے عقلی علوم کو ابھی کمال نہیں ملا، اس کو فروغ نہیں ملا، ہم راستے میں ہیں۔ تو جس طرح راستے کے مسافر کو منزل نظر نہیں آتی، اس طرح وہ کہتا ہے کہ سائنس کا تھوڑا علم نقصان دہ ہے۔ وہ ایک پنجابی یا اردو میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جس طرح نیم ملا جس کے پاس مذہب کا علم تھوڑا ہو تو وہ ایسے مسئلے بیان کر دیتا ہے اور اس طریق سے بیان کر دیتا ہے کہ ایمان کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے نیم حکیم ہو تو وہ جان کا خطرہ بندہ ایسا نسخہ دے دے گا کہ مار دے گا آپ کو۔ تو بالکل یہ جو نیم سائنسدان ہے اور نیم عقل مند ہے اور نیم دانش مند ہے اور نیم ریشنلسٹ ہے اور نیم انٹلیکچول ہے، وہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، چونکہ علم ناپختہ ہے، علم کامل نہیں ہوا، علم کے بہت سارے پردے ابھی سٹل عقل پر پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی خدا کے وجود کی۔ اور
لوئس یہ کہتا ہے سائنسدان کہ جوں جوں سائنسی علم کمال کو پہنچے اور علم بڑھتا چلا جائے اور مختلف شعبوں کا احاطہ کرتا چلا جائے تو سائنسی علم اللہ کی معرفت کے قریب پہنچاتا ہے اور ایمان کو مضبوط تر اور مستحکم تر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ جیسے جیسے میری سائنسی تحقیقات بڑھتی ہیں اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو میرا عقیدہ ہر قسم کے شک و شبہ سے برتر، پختہ اور مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست بقیہ دور جدید کی طرف ہم چونکہ آ رہے ہیں تو بقیہ سائنسدانوں کی تحقیقات کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔